وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. وما كان إلا ساعة وإذا ببلد الحسين الإسلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك وخاق تحت الكساء. ودنا حسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخلا معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. وأقبل عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لواءي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم عدنا نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما اكتملنا جميع تحت الكساء خذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف الكساء ووضع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربه وسلم لمن صالمه وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل عليه السلام يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لا أكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزة جلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم. وقد
أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك السلام يا عمين وهي الله إنهم نعم قد أذنت لك فدخل جبريل عليه السلام معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بحق النبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا فعزا شيئتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالته نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم مرحم إلا وفرج الله همه إلهي ولا مغمون إلا وكشف الله غمه إلهي ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد حاضرین مجلس التماس سے کہ ایک مرتبہ سورہ الرحمن 3 دفعہ سورہ اخلاص ہے بولو خیروں کے ساتھ تمام جملے مومنین شیعہ نے حیدر کر جو ولایت آل محمد محمد آل محمد بن میاں سے کہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللهم اغفر كل مؤمن والمؤمنات الاحياء منهم والاموات بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك غافر السيئات انك قاضي الحاجات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد تو بڑی سخی ہے فاطمہ 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 کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ اختیار کن کے باوجود اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ
آئے ہیں حسن بوقت ظہور، آئے ہیں حسن بوقت ظہور، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، جائے گا جنا میں کیسے شیخ، جائے گا جنا میں کیسے شیخ، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ، سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ، نوح سے بڑی ہے فاطمہ، نوح سے بڑی ہے فاطمہ، لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، وقت کے امام کے لیے، وقت کے امام کے لیے، آگ پہ چلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود، چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات، میں اب درخواست کروں گا شایان سے اور علی سے کہ وہ آ کے مرثیہ پیش کریں، برخوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، فاتحہ۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئیں، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئیں، غل پڑ گیا کہ بنت نبی کوچ کر گئی، فاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، 18ویں برس یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار، اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار،
بول کے چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے۔ یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار، چادر زمین پہ پھینک کے چلائے بار بار، بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی۔ شیر خدا تھے مضطر و مغموم ایک طرف، سر پیٹتی تھی زینب کلثوم ایک طرف، پکڑے تھے دل کو سید مسموم ایک طرف، بسمل تھے خاک پر شہ مظلوم ایک طرف، حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کے امام اتر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کے امام اتر پڑا، لکھا تھا یہ آخری زحمت قبول ہو، یا شاہ تم وسیع جناب رسول ہو، صدقہ حضور کا میرا مقصد حصول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، میری وصیت نہ فراموش کیجیو، اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیو، اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیو، تحریر کا یہ پاس کیا ابو تراب نے، زہرا کو شب میں دفن کیا دل کا باب نے، غیروں سے قبر کو بھی چھپایا جناب نے، پر کیا عوض لیا فلک بے حجاب نے، یوں زینب حضی سے جہاں کی نظر پھری، مادر تو شب میں دفن ہو وہ ننگے سر پھری، مادر تو شب میں دفن ہو وہ ننگے سر پھری، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی۔ برائے خوش ہوئے امام زمانہ بلند تر صلوات۔ محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ فرد بھائی اور شایان نبی، اس میں اس کاوش میں آگاہ کا بھی ہاتھ ہے،
کسی تو سلامتی کے لیے اور آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں درخواست کروں گا آقا مولانا یاسر نقوی سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور آج کی مجلس کا باقاعدہ آغاز کریں پر خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے خوشنودی شہزادی کون سلام علیہ بار دیگر بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آواز بڑھا دیں۔ اور مجلس سے پہلے میں بھول گیا جس گیٹنگ اولڈ دو ہستیاں ایسی، ایک تو سید حتیق رضوی اور ایک بخاری انکل جو تیرے بطول کا حصہ تھے۔ حسب معمول ہم ہر مجلس میں ان کے لیے دعائے خیر کرواتے ہیں۔ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ ایک سورۃ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص سید حتیق رضوی اور بخاری انکل کے لیے۔ اللہم صلی صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی گزارش ہے۔ سید صداقت ظہیر نقوی سن آف سید اختر حسین کے بلندی درجات کے لیے، اس کے علاوہ ہمارے ابرار صاحب کے اور ان کی خانم کے اموات گزشتگان کے لیے، ان کے خانوادے کے اور اپنے اموات گزشتگان کو شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، ابی القاسم محمد۔ وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ صلوات۔ عزیزان محترم، آج بی بی کی
शब शहादत की मजलिस तक हम पहुंच चुके हैं और इंतहाई इत्मीनान का बाइस है आप सब मोमिनीन और मोमिनात के लिए कि आज इस पुरसे का, इस मजलिस अज़ा का आगाज़ मजलिस की आज़ान से हुआ है। याद रखिए, मरसिया मजलिस अज़ा की आज़ान है। जिस तरह से नमाज बग़ैर अज़ान के मुमकिन नहीं है, इसी तरह से बग़ैर मरसिया खानी के मजलिस अज़ा का भी वजूद मुकम्मल नहीं होता है। इसलिए कोशिश इस अमर की होना चाहिए कि बिलखुसूस जब मासूमीन की शहादत की शबें हों तो ज़ाकिर अव्वल को मरसिया लाज़मी इंतखाब करें और उसको पढ़ें, ताकि वो अज़ादारी जो आप अपने बुज़ुर्गों से लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं, इन नौजवान दोस्तों के ज़रिए ये अज़ादारी आने वाली जनरेशन में इसी तरह से मुंतकिल होती जाए। और हर चीज़ में जिद्दत अच्छी नहीं होती, कभी कभी कोहनगी में भी पुख्तगी होती है। जितना ज़्यादा पीछे की चीज़ों को आगे जनरेशन में हम ट्रांसफ़र करते जाते हैं, उतना ईमान और अक़ीदे की नूरानियत में इजाफा होता चला जाता है। कल की तकरीर की इब्तिदा हमने यहाँ से की कि शहज़ादी कौनैन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, शहज़ादी का इल्म भी दर्जा कमाल पर है, इस्मत भी दर्जा कमाल पर है, और सबसे बड़ी फजीलत जो बीबी पाक की है वो ये कि शहज़ादी को, जनाब सैयदा को अल्लाह ने विलायत अता की है। और ये विलायत वो विलायत है जो 14 मासूमीन की विलायत का मरकज़ है। और उसकी दलील हमारे पास क्या है? दलील ये है कि खुद इमाम मासूम फरमाते हैं कि हम तुम पर हुज्जत हैं और हमारी जद्दा फातिमा ज़हरा हमारे ऊपर हुज्जत है। तो जो 11 मासूमीन इमामों पर अल्लाह की हुज्जत हो उसे फातिमा ज़हरा कहा जाए। तो ये पहली अजमत है शहजादी की कि विलायत अल्लाह ने अता की है। इसीलिए जब हम बीबी को से हाजत रवाई करते हैं, बीबी से तवस्सुल करते हैं, तो क्या कहते हैं? या मौलाती, यानी मौला अली को बुलाएं, सरकार इमाम हुसैन को इस्तिगासा करें तो क्या कहते हैं? या मौलाई। और वहाँ कहते हैं या मौलाती, यानी जिस तरह अली मौला हैं इसी तरह से फातिमा ज़हरा भी मौला। विलायत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और कल मैंने छठे इमाम के आपसे रिवायत जो पेश की, उसी रिवायत को सहारा बनाते हुए आज की गुफ्तगू का आगाज करूं कि इमाम फरमाते हैं कि शहजादी फातिमा ज़हरा के लिए कि फातिमा तिसअतु अस्माइन इंदल्लाह, अल्लाह ने हमारी जद्दा फातिमा ज़हरा के 9 नाम अपने हिजाबे नूर में रखे थे। जिस बीबी के नाम हिजाब इलाही में रहते हैं उस बीबी के फजाइल के हिजाब का कमाल कहां पर का? पहला फातिमा है, ज़हरा है, मुहद्दिसा है, ज़किया है, राज़िया है, मर्जिया है, सिद्दीक़ा है, बतूले अज़रा है और फातिमा है। तो ये नाम अल्लाह ने अपने हिजाब में रखे शहजादी के। और उसके बाद जब विलायत अता की तो उस विलायत का कमाल ये है कि जो मोजज़ा शहजादी फातिमा ज़हरा से तवस्सुल करने में है, यानी आप देखिए कि चाहे छोटी से छोटी हाजत हो या बड़ी से बड़ी हाजत हो,
شہزادی فاطمہ زہرا سے توسل کرنا مجرب ترین عمل ہے۔ آیت اللہ سید علی معصومی ہمدانی فرماتے ہیں کہ چاہے جتنا مشکل بھی تمہارے اوپر آ جائے، چاہے بڑی سے بڑی حاجت ہو تمہاری، جتنے بھی مشکلات میں مومن گرفتار ہو جائے، اگر شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر 503 مرتبہ 530 ٹائمز ایک ہی وقت میں، یعنی اس کو بریک نہیں کرنا ہے کہ ایک وقت میں کچھ حصہ پڑھ لیا پھر ایک وقت میں کچھ حصہ پڑھ لیا، نہیں، ایک ہی وقت میں۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ واجب نماز کے بعد جب مصلی پر ہوں تو اس وقت باوضو ہے اس عمل کو انجام دیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 530 ٹائمز اگر کوئی شہزادی فاطمہ زہرا پر صلوات بھیجے، اور اس صلوات کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ آیت اللہ سید علی ہمدانی فرماتے ہیں کہ جو اس طرح بی بی پر درود بھیجے، اس طرح صلوات بھیجے ایک ہی وقت میں 530 ٹائمز، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس کے دل میں جو حاجت ہوگی، جو پریشانی ہوگی، اللہ اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ پروردگار تو درود بھیج کس پر؟ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ اللہم صلی علی محمد، اور درود بھیج سیدہ کے بابا پر، اور درود بھیج سیدہ فاطمہ کے شوہر علی بن ابی طالب پر، اور درود بھیج سیدہ کے بچوں پر، وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، اور پروردگار تو درود نازل فرما اس راز پر جو شہزادی فاطمہ زہرا کے فضائل میں پوشیدہ ہے۔ دیکھیں وہ کون سا سیکرٹ ایسا ہوگا، کیسا راز ہے کہ جس راز پر بھی درود ہے، جس سر الہی پر درود ہے، بے عدد ما احاط بہ علمک، پروردگار شہزادی فاطمہ زہرا کے ان رازوں پر، ان سیکرٹس پر جو شہزادی کے فضائل میں پوشیدہ ہیں، ان پر تو درود نازل فرما بے عدد ما احاط بہ علمک، جن رازوں کو سوائے تیرے علاوہ نہ کوئی جانتا ہے، نہ کوئی اس کی گہرائی کا اندازہ لگا سکتا۔ اس طریقے سے شہزادی پر یہ خاص عمل ہے، مجرب عمل ہے۔ روزگار کی پریشانی ہو، کسی مرض میں انسان مبتلا ہو، کوئی حاجت ہو، اس طریقے سے ایک ہی نشست میں، ایک ٹائم میں 530 ٹائمز اگر اس طرح سے صلوات بھیجیں شہزادی فاطمہ زہرا پر، تو بڑے بڑے علماء ربانی اور مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ کوئی ممکنات نہیں ہے کہ کوئی جائز حاجت ہو اور وہ پوری نہ ہو۔ اور اس کے بعد جب شہزادی پر صلوات بھیج رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ مستودع، جو راز فاطمہ زہرا میں پوشیدہ ہے، وہ سیکرٹس جو شہزادی فاطمہ زہرا میں، دیکھیے سر کے کیا معنی ہے عربی میں؟ راز، سیکرٹ۔ بی بی کے ناموں میں سے ایک نام سر الہی ہے، تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں گے۔ بی بی کے ناموں میں سے ایک نام سر الہی ہے، یعنی سیکرٹ آف گاڈ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے فاطمہ۔ اور سر المستودع فیہا،
اے وہ کہ جس میں اللہ کے راز چھپے ہوئے. مستودع کسے کہتے ہیں؟ مستودع کہتے ہیں ویئر ہاؤس کو. تھوڑا سا آپ ساتھ چلیں گے تو بات اچھی رہے گی. مستودع کسے کہتے ہیں؟ ویئر ہاؤس. ویئر ہاؤس کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ کہ جہاں ویلیویبل آئٹمس کو سیو کر کے اسٹور کیا جاتا ہے اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مستودع. تو کیا ترجمہ ہوا کہ بی بی کی ذات اس ویئر ہاؤس کی طرح ہے کہ جہاں اللہ نے اپنے ویلیوبل رازوں کو، اپنے ویلیوبل سیکرٹس کو جمع کیا ہے. تو وہ کون سے سیکرٹس ہوں گے کہ جن کو جمع کیا ہے فاطمہ زہرا کے اندر پروردگار. اور جب ان سیکرٹس کو جمع کیا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ راز جن کی گہرائی کو ہم مکمل طور پہ تو نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ شہزادی فاطمہ زہرا لیلۃ القدر ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جان ہی نہیں سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں ما ادراک ما الفاطمہ، کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ فاطمہ نے کیا راز پوشیدہ ہے. جس طرح سے کائنات کے راز ہیں، بھئی کتنی بڑی کائنات ہے، سورج ہے، چاند ہے، سیارے ہیں، کتنے عالم ہیں، کیا کچھ کائنات کے اندر ہے. کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے کائنات کے ہر راز کو میں نے انفولڈ کر دیا؟ کہہ سکتا ہے کوئی دنیا کے اندر؟ بڑے سے بڑا کوئی سائنسدان ہو، بڑے سے بڑا کوئی ریسرچر ہو، کیا وہ یہ کہے گا کہ کوئی ایسا کائنات کا اب علمی ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں نے انفولڈ نہ کر دیا؟ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. تو اس کا معنی ہے کہ کائنات کی اصل حقیقت تک تو انسان پہنچ نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے لآیات لقوم یعقلون، کہ یہ سائنس ہیں، نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات کی اصل حقیقت تک تو نہیں پہنچ سکتی، لیکن مسلسل تحقیق کے مرحلے میں تمہیں رہنا ہے. اور یہی کیریوسٹی ہے اس کائنات کے اندر. کائنات کے نظام میں یہی کیریوسٹی ہے نا، کہ کائنات کی مکمل علم کو تو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن قرآن بار بار پرووک کر رہا ہے، ایک کیریوسٹی پیدا کر رہا ہے آپ کے اندر کہ اس سورج پر غور کرو، چاند پر غور کرو، آسمان پر غور کرو، بادلوں پر غور کرو. قرآن میں مسلسل ہے یا نہیں ہے کہ یہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. اس کا معنی ہے جب بھی کوئی راز ہوتا ہے، کوئی سیکرٹ ہوتا ہے، تو اس میں پروردگار یہ چاہتا ہے، یہ کیریوسٹی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تم آگے بڑھو اور اس کے علم اور نالج کو حاصل کرو. جس طرح سے اس کائنات پر انسان مسلسل غور کر رہا ہے، تا قیامت غور کرتا رہے گا، لیکن کائنات کی اصل گہرائی کو حاصل نہیں کر سکتا. یہی کیفیت ہے شہزادی فاطمہ زہرا کے نور کی، کہ قیامت تک انسان غور کرتا رہے لیکن اصل معرفت فاطمہ کو حاصل نہیں کر سکتا. لیکن اللہ نے نور فاطمہ کو صرف اس لیے بنایا ہے، سیکرٹ اس لیے رکھا ہے تاکہ ایک پرووک کرتا رہے، کیریوسٹی مومن کے اندر رہے، جستجو کرتا رہے کہ نور فاطمہ کی اصل حقیقت کیا ہے. تو اس کا معنی ہے کہ جتنا آپ گہرائی میں جاتے چلے جائیں گے، تو سیکرٹ ہونے کا صرف کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس پہ غور ہی نہ کریں. کیا کائنات پہ غور نہیں کرتے، ریسرچ نہیں ہوتی، نالج کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ ایسا تو نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. اگر ریسرچ نہ ہوتی کائنات، تو یہ ساری جو ترقی دنیا میں نظر آ رہی ہے کیسے ہوتی؟ اس کا معنی اصل حقیقت کو حاصل بھی نہیں کر سکتے، لیکن پوری زندگی اس جستجو میں گزارنا ہے کہ کائنات کو انفولڈ کرتے رہیں. جس طرح سے انسان کی پوری زندگی اس کائنات کو انفولڈ کرنے میں گزر رہی ہے، اسی طرح سے فاطمہ زہرا وہ سر الہی ہے کہ پوری زندگی اس سیکرٹ کو انفولڈ کرنے میں گزر جائے، لیکن اصل حقیقت کوئی مخلوق جان ہی نہیں سکتی کہ فاطمہ زہرا کے نور کی عظمت کیا.
درود پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ. اور ابتدا سے آپ دیکھیں کہ جب سر الہی ہے فاطمہ زہرا تو اب نام ہے تو وہ اس کے اندر راز ہے. اس میں فاطمہ میں رموز پوشیدہ ہے. اگر ولادت ہے فاطمہ زہرا کی تو وہ ولادت بھی ایک راز ہے یہ نہیں؟ اگر ماں ہے تو ماں کی کیفیت کیا ہے کہ جبریل جب نازل ہوتا ہے رسول پر تو کیا کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ ختیجہ کو سلام بھیجا ہے. یہ کون ہے؟ یہ ماں ہے فاطمہ زہرا کی. ختیجہ کو کس نے سلام بھیجا ہے؟ اللہ نے سلام بھیجا ہے. یعنی جبریل براہ راست خود سلام نہیں کر رہا ہے. کیا پیغام پہنچا رہا ہے؟ اللہ نے سلام بھیجا ہے ختیجہ کو. اللہ کس کو سلام بھیجتا ہے؟ اگر کسی میں عیب ہو تو کیا اللہ کا سلام آئے گا؟ اللہ کا سلام آتا ہی وہاں ہے جہاں امیکولیٹ ہو، جہاں انفیلیبلٹی ہو، جہاں طہارت ہو، جہاں ہر عیب سے پاکیزگی ہو، جہاں ہر عیب سے دوری ہو. اس کا معنی یہ ہے کہ نور فاطمہ زہرا جس ووم میں رہے گا، جس صدف میں رہے گا، اس بی بی کا کمال یہ ہے کہ جبریل اللہ کا سلام لے کے ختیجۃ الکبریٰ پہ نازل ہو. تو جب ماں اتنی با کمال تو باپ تو اشرف الانبیاء. تو اب یہ صرف مسلمانوں کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے. جتنے الہی دین ہیں، جتنے ڈیوائن ریلیجنز کے ماننے والے ہیں، یہ ان سب کے لیے آپ میسج دے سکتے ہیں کہ کیا فاطمہ زہرا جیسی کوئی مستور کائنات میں دکھا سکتا ہے تمام ادیان الہی میں کہ جس کا محمد مصطفیٰ جیسا باپ ہو اور ختیجۃ الکبریٰ جیسی ماں ہو. یہ تمام ادیان کی بات کر رہا ہوں میں، خالی مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ماں ایسی ہے کہ جس پہ جبریل سلام کر رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور باپ وہ ہے جو اشرف الانبیاء ہے، افضل الانبیاء ہے. اور وہ نور فاطمہ منتقل کیسے ہو رہا ہے؟ امام نے کیا فرمایا کہ ہم ٹرانسفر ہوئے، ہم نے ٹریول کیا، پروفٹ سے ہوتے ہوئے ہم پہنچے اولاد محمد. توجہ ہے یہ نہیں؟ پر امام کیا فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ فاطمہ زہرا نے کسی پروفٹ کے ساتھ ٹریول نہیں کیا ہے. زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ یا حسین کنت نورن فی الاسلاب شامخۃ والارحام المطہرہ. یا حسین آپ نور ہیں کہ جو پاک صلبوں سے اور طاہر ارحام سے ہوتے ہوئے آئے. امام صادق فرماتے ہیں کہ ہمارا نور تیرا معصومین کا نور تو صلبوں سے انبیاء کے ہوتا ہوا آیا، لیکن فاطمہ زہرا کا نور کسی پروفٹ کی باڈی میں بھی نہیں گیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی انبیاء کے صلبوں سے باقی اماموں کے نور آئے، لیکن یہ نور فاطمہ زہرا میں وہ راز ہے، وہ سیکرٹ ہے، وہ سر الہی ہے کہ وہ نور اللہ نے انبیاء کے صلبوں میں بھی نہیں رکھا. اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری بیٹی حورا انسیہ ہے. حورا انسیہ کے کیا معنی ہے؟ جنت کا نور انسانی شکل میں جب دنیا میں آ جائے اسے حورا انسیہ کہتے ہیں.
کیا فرما رہے ہیں پیغمبر کہ میری بیٹی فاطمہ کون ہے؟ حورہ انسیہ ہے، یعنی جنت کا نور جب پیکر میں ڈھل کے زمین پر آئے، جو ہے یا نہیں ہے، اور انبیاء کے سلموں میں بھی نہیں آئے گا. یعنی جب پیغمبر نے دیکھا کہ ایک سیب کا درخت ہے اور اس پر ایک ہی پھل ہے، تو جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے کیا کہا کہ اس میں آپ کی بیٹی کا نور ہے. اور اللہ نے کیا کہا؟ ھذا نور من نوری، یہ نور میرے نور سے ہے. یعنی اللہ کے خلق ہوئے ہوئے نور سے انبیاء ہیں، اور اللہ کے نور سے نور فاطمہ زہرا ہے. کچھ میں پہنچا پا رہا ہوں باتیں، لیکن یہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ سیکرٹ کون سا ہے، یہ راز کون سا ہے، یہ سر الہی کون سا ہے، کہ جس کے لیے اللہ کیوریوسٹی پیدا کرنا چاہتا ہے، پر وہ کر رہا ہے مومنین کو کہ ہم معرفت حاصل کریں اس نور کی کہ جو نور فاطمہ ہے. تو کیا جبریل جب ساتھ گیا ہے معراج پر تو رسول کا خادم ہے یا نہیں؟ اب چلیے بھئی یہاں تو خدام ہوتے نہیں ہیں، لیکن اگر خادم کوئی ساتھ ہو، سرونٹ ساتھ ہو، اور مالک کو کسی چیز کی ضرورت ہو، اگر مالک پانی مانگ لے تو وہ کیا کہے صاحب اٹھیے جا کے پی لیجیے، تو آپ کہیں گے بھائی دیکھیں کہ کیسا بدتمیز آدمی. تو کیا جبریل خود توڑ کے نہیں دے سکتے ہیں رسول کو؟ یہ ہے وہ سیکرٹ جو جبریل بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اتنا پاکیزہ نور ہے کہ جسے جبریل بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو جس نور کو جبریل بھی ہاتھ نہ لگا سکے وہ انبیاء کے صلبوں میں کہاں سے آئے گا؟ انبیاء کے صلبوں میں وہ نور کیسے آئے گا؟ اور براہ راست صلب پیغمبر سے شکم خدیجۃ الکبریٰ میں وہ نور آیا. خدیجۃ الکبریٰ کی شکم میں کیوں آیا؟ کہ خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں جن پہ جبریل اللہ کا سلام لاتا ہے. یعنی جو ہر عیب سے پاک ہو اس کے شکم میں نور فاطمہ منتقل ہوگا. اور جب نور منتقل ہوا تو کیفیت کیا ہے کہ اللہ نے اس نور کو ایسا راز بنایا، ایسا سیکرٹ بنایا کہ اب قیامت تک کے لیے کیوریوسٹی ہے یا نہیں ہے کہ یہ کیسا پاکیزہ نور ہے، کہ آئمہ کے نور تو انبیاء کے صلبوں سے آتے ہیں، انبیاء کی باڈی سے ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور یہ نور اتنا پاک ہے کہ جسے انبیاء کی باڈی سے بھی ٹرانسفر نہیں کر رہا اللہ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ مرکز ولایت نور فاطمہ ہے. جب مرکز ولایت ہے تو ولادت بھی شہزادی فاطمہ زہرا کا سیکرٹ ہے، سر ہے. لیکن اس سر کے معنی یہ نہیں کہ اس پہ تحقیق نہیں کرنا ہے. قیامت تک بھی اگر انسان تحقیق کرتا رہے، جتنا تحقیق کرتا جائے گا اتنا مومن کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور جب راز ہے نور فاطمہ تو اس کی کیفیت کیا ہے کہ بی بی کے القاب میں سے ایک لقب ہے بطول ازہرا. بطول سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کہ جس مستور پر مہینے کے ریگولر ڈیز نہیں آتے اسے کہتے ہیں بطول. تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک ویمن کے لیے کیا یہ کوئی نقص ہے؟ کیا کوئی عیب ہے؟ اگر عیب ہے تو اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ عیب نہیں ہے، نقص نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا رکھا ہے. لیکن اس کو بھی اللہ نے فاطمہ زہرا کے لیے پسند نہیں کیا. ذرا سا توجہ. تو راز الہی ہوا یا نہیں ہوا؟ بھئی آج کا دنیا میں کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ عورت کے لیے ایک نقص ہے، ایک خرابی ہے؟
یعنی عام عورت کے لیے نقص نہیں ہے، لیکن فاطمہ زہرا کو اس سے بھی اللہ نے دور رکھا، تو راز الہی ہے یا نہیں ہے، سیکرٹ ہے یا نہیں ہے؟ اور کمال یہ ہے کہ فاطمہ بھی بطول ہیں، اور پھر ایک بطول اور آپ کو یاد آئے گی جو قرآن میں موجود ہے، شہزادی بی بی مریم بھی بطول ہے یا نہیں ہے؟ اور دلیل کیا ہے بطول ہونے کی؟ کہ ملک آتا ہے، جو ہے یا نہیں؟ کب آیا ملک؟ جب عیسیٰ کی ولادت قریب آ گئی ہے، یعنی جب انفیلیبل چائلڈ کو ڈیلیور ہونے کا وقت آ جائے تو وہ ویمن اتنی با کمال ہو جاتی ہے کہ اس پر ملک آ جاتا ہے۔ بھائی زکریا کے حجرے میں تو پہلے دن سے رہ رہی تھی نا، فرشتہ تو نہیں نازل ہوا۔ فرشتہ کب نازل ہو رہا ہے وہی لے کے؟ جب گود میں معصوم آ گیا۔ یہی سبب ہے کہ اللہ اس ثمر کو، اس درخت کو باثمر بناتا ہی نہیں جہاں دل میں ولایت آل محمد نہ ہو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کہ جہاں ولایت آ جائے تو بی بی مریم معصومہ بطول ہے یا نہیں ہے مریم؟ لیکن آپ دیکھیے کمال کیا ہے کہ بطول بھی مریم ہے، لیکن جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اس بطول کو بھی معبد سے اللہ نے اپنے گھر سے باہر نکالا۔ کیا اخرجی کا مریم باہر جاؤ، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ ڈیلیوری کا پلیس نہیں ہے۔ لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے کہ بنت اسد گھر میں بیٹھی ہے، یہاں مریم اللہ کے گھر میں ہے، بطول ہے، اور پھر اللہ باہر کر رہا ہے۔ فاطمہ بنت اسد تو گھر میں بیٹھی تھی نا، بلایا یا نہیں بلایا؟ دیوار پھٹی یا نہیں پھٹی؟ تو کیا قرآن نے نہیں کہا حضرت ابراہیم کو کہ میرے اس گھر کو طہر بیتی، میرے اس گھر کو طاہر کرو، میرے اس گھر کو پاک کرو؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہاں رکوع کرنے والے آئیں گے، یہاں سجدہ کرنے والے آئیں گے، یہاں اعتکاف کرنے والے آئیں گے۔ تو کیا ابراہیم نے طاہر نہیں کیا ہوگا؟ اللہ کا حکم ہو اور معصوم اس کو نبی انجام دے تو کتنے کمال پہ طہارت ہے بیت اللہ کی، اور وہاں فاطمہ بنت اسد دیوار پھٹ جائے اور اعتکاف کریں بیت اللہ کے اندر، یعنی بنت اسد بھی اس کمال پہ بطول ہے کہ کوئی نجاست قریب آ ہی نہیں سکتی، اتنی با کمال بطول ہے۔ تو فاطمہ بنت اسد بھی بطول ہے، بی بی مریم بھی بطول ہے، شہزادی فاطمہ زہرا بھی بطول ہے۔ لیکن کمال فاطمہ زہرا یہ ہے کہ اللہ نے فاطمہ زہرا کے نور کو سر الہی بنایا ہے، سیکرٹ بنایا ہے، تاکہ تم اس پر تحقیق کرتے رہو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تب آپ نے دیکھا ولادت بھی شہزادی کی راز ہے، راز الہی۔ بی بی کا وجود بھی راز الہی ہے۔ کیا کس مجلس میں موجود ہوتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے آپ اس کو لاجیکل بریک ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ جہاں فاطمہ زہرا کے فضائل کی بات آئے گی تو وہ لاجیکل بریک ڈاؤن جو ہے وہ پیچھے رہ گیا۔ اب لاجیکل آپ تھنک نہیں کر سکتے، بس اللہ کا راز ہے جس میں جتنی معرفت ہے اتنا اس راز کو جانتا چلا جائے، اور جتنا اس ولایت کو سمجھتا جائے گا اتنا توحید کو سمجھتا چلا جائے گا، اتنا اللہ کی معرفت کو حاصل کرتا چلا جائے گا، کیونکہ نور فاطمہ ہی وہ وادی ہے کہ جو اللہ تک لے کر جاتی ہے۔ تو ولادت بھی راز الہی ہے یا نہیں؟ وجود بھی راز الہی ہے یا نہیں؟ بھئی آپ کہتے ہیں نہیں کہتے کہ حدیث قصہ شروع ہوتی ہے اور بی بی تشریف لے آتی ہیں، تو آپ بتائیے مجھے عقل حیران ہے یا نہیں ہے؟ یہ سر الہی ہے یا نہیں ہے؟ تو ولادت بھی راز الہی،
وجود بھی راز الہی. اور جب پیغمبر کے ساتھ فاطمہ زہرا موجود ہیں تو بی بی کا وجود صرف آپ کی مجلس میں راز الہی نہیں ہے، پیغمبر کی مجلس میں بھی راز الہی ہے. تھوڑا سا ذرا اگر بیدار ہوں، توجہ ہے یا نہیں؟ جب سر الہی ہے تو صرف آج کے لیے سر الہی نہیں ہے. جب بزم مصطفیٰ میں فاطمہ زہرا موجود ہے تو وہ اس وقت بھی سر الہی ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی باپ کو یہ حکم نہیں ہے کہ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو، لیکن جب فاطمہ آتی ہے رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا معنی ہے بیٹی کی تعظیم نہیں ہے، اس راز الہی کی تعظیم ہے، اس فضائل کے ٹریجر اور سیکرٹ کی تعظیم ہے جو اللہ نے فاطمہ زہرا میں پوشیدہ رکھا ہے. اس راز کا احترام ہو رہا ہے. اور کس طرح سے ہے آپ مجھے بتائیے؟ کیا جبریل نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہے؟ ذرا سا دیکھا ہے یا نہیں؟ دیکھا ہے نا، بار بار دیکھ رہے ہیں. کیا جب جبریل آتا ہے تو کیا حسن اور حسین کو نہیں دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے. پہچانتا ہے یا نہیں؟ جبریل سے زیادہ کون پہچانے گا؟ کیا مولا علی کو نہیں پہچانتا؟ مولا علی سے جب پوچھا تھا کسی نے کہ کیا آپ کے پاس بھی جبریل آتا ہے، دیکھیں اس زمانے میں بھی ایسے ہوتے تھے بھائی، تو مولا نے کیا جواب دیا؟ کہ نبی کے پاس تو ایک دفعہ آتا ہے، میرے پاس 2 مرتبہ آتا ہے. کالی آپ کے پاس 2 مرتبہ کیسے آتا ہے؟ کیا پیغمبر کا قول نہیں سنا، حدیث نہیں سنی؟ انا مدینۃ العلم و علی بابها، شہر علم میں ہوں تو علی دروازہ ہے. تو جبریل کو بھی آنا ہوگا تو دروازے سے آتا ہے، دروازے سے واپس جاتا ہے. تو رسول کو بھی پہچانتا ہے، علی کو بھی پہچانتا ہے، حسن کو بھی پہچانتا ہے، جھولا جھولانے آتا ہے، امام حسین کو بھی پہچانتا ہے. تو پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ ذرا سا تھوڑا سا توجہ کریں. دیکھیں بی بی کی مجلسیں عام مجلس سے نہیں ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے بعض جگہوں پہ میں سنتا ہوں لوگوں سے کہ بی بی کی مجالس ہوئیں اور بی بی کا کوئی تذکرہ ہی نہ ہوا. شہزادی کی مجالس کی بہت اہم ذمہ داری ہے ہم سب کے اوپر کہ بی بی کے ان دنوں میں صرف اور صرف معرفت فاطمہ زہرا پہ گفتگو، صرف اور صرف عرفان فاطمہ پہ گفتگو. تو کیوں پوچھ رہا ہے یا رب ومن تحت الکسا؟ اچھا اللہ بھی پلٹ کے نہیں کہہ رہا کہ بھائی تم تو وہی لاتے ہو، کیا مصطفیٰ کو نہیں پہچانتے؟ جھولا جھولاتے ہو، کیا حسین کو نہیں پہچانتے؟ بزم رسالت میں علی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جو راز کی باتیں پہنچاتے ہو سب سے پہلے مصطفیٰ علی کو بتاتے ہیں، کہ علی کو نہیں پہچانتے. کیوں؟ اس لیے کہ آج وہ نور ساتھ موجود ہے کہ جب وہ نور آتا ہے تو اس نور کے آنے کے بعد ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں. مشکل تو نہیں ہو رہا ہے جو، یعنی جیسے ہی وہ نور داخل ہوا ہے تو اب یہ جو اسمبلی ہو رہی ہے، یہ کانگریگیشن جو ہو رہا ہے، اس کے ڈائنامکس ایسے تبدیل ہو گئے کہ اب جبریل بھی اس نور کو پہچان نہیں پا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ جبریل خلق ہوا ہے نور الہی سے اور زہرا خلق ہوئی ہیں اللہ کی عظمت کے نور سے. جو ہے یا نہیں ہے؟ زہرا خلق ہوئی ہیں عظمت کے نور سے. اس کا معنی ہے کہ جب بی بی کا نور شامل ہوتا ہے تو ایسے ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں کہ وہ پوری کانگریگیشن جو ہے وہ راز الہی بن جاتی ہے اور ایسا سیکریٹ اللہ کا بنتا ہے کہ جبریل بھی پوچھ رہا ہے کہ چادر کے نیچے ہیں کون. اس کا معنی ہے یہ جو نور پھیلا ہوا ہے اب یہ نور اس کا نور ہے
کہ اب جو سات موجود ہے یہی سبب ہے کہ اب مصطفیٰ سے تعارف نہیں ہوگا، سبحان اللہ. اب علی سے تعارف نہیں ہوگا، اب تعارف کس سے ہوگا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں. تو اب سمجھ میں آیا کہ حدیث قصہ میں فاطمہ زہرا سے کیوں تعارف ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ پنجتن پر اس نور نے احاطہ کیا ہوا ہے جو نور راز الہی ہے، سبحان اللہ. اللہ کا سیکرٹ ہے. تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ کچھ تو یہ سیکرٹ انفولڈ ہو جائے، کچھ تو یہ راز کھل جائے. تو اسی وقت یہ راز کھلے گا کہ جب تعارف فاطمہ کے وسیلے سے ہوگا. آج مجھے بتائیے، آپ اگر کسی میل کا تعارف آپ فیمیل سے کرائیں جی وہیں جھگڑا ہو جائے گا ہے جناب. اگر مرد کے ساتھ فیمیل کا سرنیم لگا دیں، کیوں پریشان کیوں ہے؟ آپ سن کے اتنا پریشان ہو گئے، وہیں جھگڑا ہو جائے گا یا نہیں؟ ناگوار گزرے گا یا نہیں؟ رسول کو تو ناگوار نہیں ہے کہ تعارف فاطمہ سے ہو رہا ہے. ہمیں تو ناگوار ہے بھائی کہ اگر بیوی کے سرنیم سے شوہر کا تعارف ہو. علی کو تو ناگوار نہیں ہے کہ تعارف فاطمہ سے ہو رہا. توجہ ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اسی سر الہی کو تو انفولڈ کرنا ہے، اس لیے اب تعارف فاطمہ سے ہوگا. کمال یہ ہے کہ اللہ اپنا تعارف قرآن میں محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے کراتا ہے. بھئی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ هو الذی، وہ ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا ہے. اس کا معنی تعارف کا سبب کون بن رہا ہے؟ رسول بن رہا ہے یا نہیں بن رہے ہیں؟ یعنی اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے. تعارف کا سبب رسول بنے یا نہیں بنے؟ تو قرآن میں اللہ اپنا تعارف کراتا ہے محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے، اور حدیث قصہ میں محمد مصطفیٰ کا تعارف ہو رہا ہے فاطمہ زہرا کے وسیلے سے، ہے یا نہیں؟ تو جو فاطمہ زہرا کے وسیلے سے رسول کا تعارف ہو رہا ہے، اس کا معنی ہے کہ راز الہی فاطمہ ہے، سر الہی فاطمہ ہے. اسی لیے رسول احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ یہی تو نور ہے جو سب کی ولایت پر احاطہ کیے ہوئے ہیں. ذرا سا تھوڑا سا میرے ساتھ ہو جائے. تو آپ مجھے بتائیے حدیث قصہ میں تعارف جو ہو رہا ہے فاطمہ زہرا سے کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی ہو رہا ہے کہ اصل راز الہی فاطمہ ہے. اچھا، جب مباہلے میں دیکھیے فاطمہ کا وجود راز ہے، مباہلے میں جو 22 دن تک ڈائیلاگ ہو رہے تھے نصرانہ نجران سے، عیسائیوں سے، تو کیا اس میں رسول اللہ نہیں موجود تھے؟ کیا مولا علی نہیں موجود تھے؟ کیا حسن اور حسین مسجد میں نہیں بیٹھے ہوتے ہوں گے؟ اب جب مباہلے کی آیت آئی اور رسول نے دعوت دے دی کہ مباہلہ کرو، تو ان چہروں کو تو دیکھ ہی رہے تھے، بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، وہی مسجد ہی میں کہہ دیتے کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. لیکن وہاں تو یہ دعویٰ نہیں کیا انہوں نے، اور مباہلے کی دعوت کو قبول کر لیا. تو بھئی اب کون سا اضافہ ہونے والا ہے؟ نبی کو تو دیکھ رہے ہیں، شاید مباہلے کا یہ نقطہ پہلے آپ نے نہ سنا ہو. نبی کو تو دیکھ رہے ہیں، علی کو دیکھ رہے ہیں، حسن کو دیکھ رہے ہیں، حسین کو دیکھ رہے ہیں، تو بھئی وہیں بیک ہو جاتے کہ دیکھو ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر یہ اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. کیا اس وقت یہ بات بھول رہے تھے؟ لیکن اب جب پنجتن چلے اور وہ نور ساتھ چلا،
جو سر الہی ہے، جو راز الہی ہے، جب اس نور نے احاطہ کیا تو اب کہنے لگے دیکھو ایسا نور دیکھ رہے ہیں کہ اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اس کا معنی ہے سارا کمال اس نور میں ہے، جو نور راز الہی ہے، جو نور فاطمہ زہرا کا نور ہے، جو سر الہی ہے، جو سیکرٹ ہے اللہ کا، جس مستودع میں، جس ویئر ہاؤس کے اندر وہ سارے ٹریجرز جمع ہیں، اللہ کے راز جمع ہیں، اس کو اللہ انفولڈ کرنا چاہتا ہے۔ تو اب حدیث قصہ ہے تو زہرا کے رازوں کو اللہ انفولڈ کر رہا ہے، مباہلہ ہے تو زہرا کے رازوں کو انفولڈ کر رہا ہے۔ اور ایسا راز ہے فاطمہ زہرا کہ جہاں نور فاطمہ داخل ہوگا وہاں نور کے ڈائنامکس چینج ہو جائیں گے۔ شاید یہ رخ آپ کے لیے نیا ہو لیکن یہ میں پہنچانا چاہتا ہوں، نور کے ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں جب نور فاطمہ شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے ولایت کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب نور فاطمہ موجود۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے پہاڑ پر آ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ تو جا کے پڑھیں قرآن، چھوڑے گا اپنی جگہ؟ ابھی چلے جائیے کسی ہل کے اوپر اور جا کے قرآن پڑھیے، جی کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ وہیں آ جائے گا کوئی ایتھیسٹ کہ دیکھا ہم تو کہہ رہے ہیں سب، نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں، تمہارا قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے ہیں، قرآن کا نسخہ لے کے پہاڑ پہ بیٹھے ہو، قرآن پڑھ بھی رہے ہو، تو یہ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم پڑھیں تو گلاس اپنی جگہ نہ چھوڑے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو کیا قرآن کا دعویٰ نعوذ باللہ جھوٹا ہے؟ دعویٰ اس وقت سچا ہوگا جب وہ نور ولایت ملے گا، جو اصل راز الہی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ادھر زہرا نے قرآن کا واسطہ دے کے ہاتھوں کو بلند کیا، ادھر علی نے کہا سلمان زہرا کو روکو، مدینے کی دیواریں اٹھنا شروع ہو گئی، یعنی پتھر اپنی جگہ چھوڑ دے جب فاطمہ زہرا قرآن کی تلاوت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کا راز اپنے خزانے سے ملتا ہے، جب نور نور سے ملتا ہے، جبھی تو ولایت کا اثر ظاہر ہوتا ہے، جبھی تو ولایت کا اثر داخل ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ذکر بھی راز ہے۔ اب دیکھیے یہ ایک ایک راز جو ہے سمجھ لیں یہ پوری 10 دن کی گفتگو ہو، ایک راز پر۔ ولادت آپ کو بتایا میں نے سر الہی ہے، وجود سر الہی ہے۔ اگر وجود راز نہ ہوتا تو یہودی کے گھر جب گئی ہیں، دیکھیے یہ بھی اللہ کی کتنی مصلحت ہے، یہودیوں نے کسی صحابیہ کو کبھی اپنے گھر شادی پہ نہیں بلایا۔ کبھی سنا آپ نے کہ کسی صحابیہ کو کسی یہودی نے اپنے گھر بلایا؟ فاطمہ زہرا کے لیے کیا کہا؟ یہودی عورتیں آئی اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آپ شادی میں آئیں، ہے یا نہیں؟ اب دنیا کو اس پہ بھی اعتراض ہے، بھئی یہ تو کہانی ہے۔ کہانی کے کیا معنی ہے؟ ذکر فاطمہ۔ تو اب اگر کہانی ہے تو سورہ کوثر بھی کہانی ہے، اگر کہانی ہے تو سورہ حلقہ بھی کہانی ہے، جہاں جہاں آیت تطہیر بھی پھر نعوذ باللہ سبھی کہانی ہے۔ تو بھائی بات کہانی کی نہیں، ذکر فاطمہ راز الہی ہے یا نہیں؟ اور ایسا راز الہی ہے کہ اگر ہاتھ سے روٹیاں پکا دیں، یعنی عمل بھی راز الہی ہے۔ آپ اس لفظ کی قیمت کو جان رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ کا ہر عمل فاطمہ کا اللہ کا سیکرٹ ہے۔ اب قیامت تک کی مہلت ہے کہ اس کو انفولڈ کرتے چلے جاؤ، اس کی معرفت کو حاصل کرتے چلے جاؤ۔ اس لیے بی بی نے خطبہ فتح میں کہا اعلموا انی فاطمہ، جانو کہ میں فاطمہ ہوں۔
میں راز الہی، میں اللہ کا راز ہوں. یعنی اگر روٹی پکا دیں تو کتنے میں بک رہی ہے بھائی؟ جی، ایک روٹی کے بدلے 10 آیتیں. سورہ حلقہ میں 30 آیتیں ہیں، یعنی 1 bread equal to 10 verses of قرآن. کیا آرام سے سن رہے ہیں آپ بھائی؟ مزے. امریکہ کینیڈا میں رہنے والوں کے بھی مزے ہیں. جو باتیں ہزاروں کے مجموعے میں کہنے کی ہوتی ہیں، کیا سکون سے سنتے ہیں آپ بیٹھ کے مزے. ایک روٹی اگر بھائی کیا کیا، ڈو کو لیا اور بنایا ہے، بریڈ بنتی ہے نا، ایک روٹی اگر زہرا پکا دیں تو ملائکہ کتنے میں خریدنے آتے ہیں؟ 10 verses of Quran each bread. کچھ یاد ہے آپ کو جب یوسف بازار میں بک رہے تھے، حضرت یوسف، تو کیا ہوا تھا کہ وہ بادشاہ نے سارے خزانے لا کے ڈھیر کر دیے. اب ایک ترازو کے اسکیل میں ایک طرف یوسف کو رکھا اور ایک طرف خزانے رکھنا شروع کیے. اب تو وہ پریشان ہو گیا، کہا بھائی جتنا سونا چاندی جواہرات سب لا کے دوسرے پلڑے میں رکھتے جا رہے ہیں اور یوسف کا پلڑا ہے کہ اٹھتا ہی نہیں. تو کہنے والوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پوری کائنات کا بھی خزانہ اگر رکھ دو تو بھی یوسف کا پلڑا بھاری رہے گا، وہ خزانہ کم رہے گا. بس اتنے میں جبریل انسانی شکل میں آ گیا اور ایک صفحے پر لکھ کر لایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس جیسے ہی وہ لکھ کے اس نے دوسرے پلڑے میں رکھا، ایک دم سے یوسف کا پلڑا اوپر ہو گیا اور وہ پلڑا نیچے بھاری ہو گیا. ایک آیت ایک آیت بھاری ہے یوسف کی نبوت پر. یوسف کی نبوت ہلکی ہو جائے اگر مقابلے پر ایک آیت آ جائے. ایک آیت قرآنی کے مقابلے میں یوسف کی نبوت ہلکی ہے. یہاں فاطمہ زہرا ایک روٹی پکا دے تو 10 آیات قرآنی کے برابر. ایک روٹی پکا دے تو 10 آیات قرآنی کے برابر. راز الہی ہے یا نہیں ہے فاطمہ؟ اس لیے 3 روٹیاں 3 آیت. جس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی 10 آیتوں کے برابر ہو، کیا وہ انبیاء ما سبق سے افضل نہیں ہوگی؟ آپ دیکھ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اور لوگ کتنا پریشان، ارے صاحب وہ تو بڑھا دیا بات. یوسف کی نبوت کہاں کھڑی ہے اور فاطمہ کی ایک روٹی کہاں ہے؟ ابھی نور فاطمہ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ولادت فاطمہ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، وجود فاطمہ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. ایک روٹی فاطمہ پکا دیں تو وہ equal to 10 verses، اور وہاں ایک بسم اللہ کے بدلے میں یوسف کی نبوت ہلکی ہوئے جا رہی ہے. تو مجھے بتائیے فاطمہ زہرا کون سا راز الہی ہے؟ پوری زندگی بھی گزر جائے تو یہ راز. اسی لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کفو نہ ہوتا. رسول نے کیا کہا؟ فاطمہ یو آر اسپیشل. اگر علی نہ ہوتے، اگر رسول یہ کہتے کہ فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کفر نہ ہوتا، تو اس میں اسپیشل علی کہلاتے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ جملہ میں کہنے کی اہلیت رکھتا ہوں یا نہیں، لیکن حقیقت حال یہی ہے
اس لیے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اسپیشلٹی راز الہی فاطمہ زہرا ہے. اس لیے کہا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفر میچ نہیں ہوتا. تو یہ میچ ہی تو ہے کہ اگر علی مشکل کشا ہے تو فاطمہ بھی مشکل کشا ہے. یہ میچ ہی تو ہے کہ اگر علی نہج البلاغہ میں توحید پہ بات کر رہے ہیں تو فاطمہ خطبہ فتح میں اسی طرح توحید بیان کر رہے ہیں جیسے علی کوفے کے منبر پہ توحید بیان. یہ میچ ہونا ہی تو ہے کہ جس طرح سے علی حاجت روائی کرتے اسی طرح سے فاطمہ حاجت روائی کرتی. کیوں جب سلمان بیمار ہوئے تو دعا تعلیم کی یا نہیں کی؟ سلمان بخار میں پڑے، زہرا نے دعائے نور کا معجزہ دیا. پڑھتے ہیں نا دعائے نور. اب جب ٹھیک ہو گئے سلمان تو زہرا نے کہا سلمان نا اہل کو نہ بتانا، کیونکہ اس کا اثر اس پہ ہوگا ہی نہیں جس کے دل میں ہماری ولایت نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہی سبب ہے کہ ہر نااہل کو رموز آل محمد نہیں بتائے جاتے، انہی کو بتائے جائیں کہ جن کے دل میں ولایت ہوتی ہے. یہی سبب ہے کہ جن کی سمجھ میں یہ راز الہی نہیں آتا وہ کہتے ہیں صاحب تو غلو کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے اب یہ غلو کا فتویٰ جہالت ہے یا نہیں؟ پریشان کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ جہالت کی بات ہے یا نہیں؟ وہ بھائی راز الہی ہے فاطمہ، آپ کہہ رہے ہیں جی حد سے بڑھا رہے ہیں. جس سے اللہ راز کہے اس کی حد آپ کو پتا ہے. کیوں بھائی سناٹا کیوں ہے؟ کیا پریشانی؟ اچھا بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے، پڑھتا میں ہوں پریشان ہوتے ہیں. ارے بھائی میں پڑھ رہا ہوں نا، رزق پہ میں ہوں نا، آپ میں پریشان ہو رہا ہے. جو اللہ کا سیکرٹ ہو اس کی حد آپ کو پتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بڑھا رہے ہیں. تو امام نے کہا کہ ہماری جو فضیلت تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو یہ نہ کہو کہ یہ فضیلت نہیں ہے، ہماری طرف پلٹا دو، کہو مولا جانے اور ان کی فضیلت جانے. یہ ہے راز اللہ کا. اور انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے کہ جب یہ نور الہی، شہزادی کا نور، جب یہ اس گھر کا احاطہ کرتا ہے پھر کہلاتا ہے بیت، اور اس بیت کا پڑھتا ہے قرآن قصیدہ. یہی سبب ہے کہ مرکز آئے تطہیر فاطمہ زہرا. اور جب مرکز ولایت ہے تو جو امتحان اللہ نے فاطمہ زہرا سے لیا، ایسا امتحان ہے کہ جہاں پر اللہ کا وہ امتحان بھی راز الہی، جن مصائب کو برداشت کر کر علی سب سے بڑے صابر ہیں. ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ جیسا صبر ہمارے جد علی ابن ابی طالب نے کیا ایسا صبر ہم میں سے کسی نے نہیں کیا. بس ازادار شب شہادت تک آپ آ گئے. ہر مجلس میں بی بی کو پرسہ دیتے، آج بی بی کا پرسہ کس کو دیں گے؟ علماء کہتے ہیں سارے ائمہ کو دے سکتے ہیں، پیغمبر کو پرسہ دیں گے، لیکن سب سے زیادہ پرسہ کس کو دیں گے؟ وقت کے امام. کیوں؟ کیونکہ جب اس ملعون نے تحریر پھاڑی تھی نا تو ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ زہرا نے 12ویں حجت کو یاد کیا، کہا تم نے جتنے مظالم مجھ پر کیے ہیں جب میرا بیٹا آئے گا تو ایک ایک ظلم کا بدلہ لے گا.
आज सबसे पहले पुरसा इमाम ज़माना को देंगे, हुज्जत इब्न अल-हसन को पुरसा देंगे। बीबी जो जब मजालिम हुए, बीबी ने अपने बार में बेटे को याद किया, बीबी ने हुज्जत इब्न अल-हसन को याद किया, इमाम महदी को याद किया। बस अज़ादारो शब शहादत है, हसन और हुसैन की माँ उनसे रुखसत हो रही है। अज़ादारो एक ख़त लिखा जुल्म करने वाले ने शाम वाले के नाम, और उस ख़त के ऊपर एक नौजवान हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत ही पुरदर्द नोहा भी कहा है, खुद शायर भी हैं, नोहा खान भी हैं। आप नेट पे जाके सुनिए उस नोहे को कि किस तरह से उन्होंने शायरी में बयान किया है कि जब उस जालिम ने ख़त लिखा शाम वाले को और अपने मजालिम को जो किए थे बयान किया कि हम उस वक्त थे, दिलों में हमारे निफाक था, हम ज़ाहिरन इस्लाम का इकरार करते थे, और फिर कहता है कि किस तरह से मैंने सबको जमा किया, अपने ग़ुलाम कुनफुस को लिया। एक नाम और भी कहता है जो मैं नहीं लेता। एक मर्तबा उसने लिखा कि किस तरह से हम घर पर पहुँचे। एक मर्तबा मैंने उस दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी, अरे ये वही दरवाज़ा है जिस पे रसूल दुरूद हो सलाम भेजो। का मैंने दरवाजे को जोर से दस्तक दी, जब कोई आवाज ना आई तो एक मर्तबा मैंने अपने लातों से उस दरवाजे को पीटना शुरू। एक मर्तबा अली की कनीज बाहर दरवाजे पर आई तो मैंने कहा अली को बाहर भेजो। जुमला सुनेंगे अज़ादारों, आप उलमा से सुनते हैं ना कि वही मसाइब पढ़े जाएं जो किताबों में लिखे हैं, लेकिन फातिमा ज़हरा के मसाइब इतने पुरदर्द हैं कि बयान करने वाला बयान नहीं कर सकता जो जुमले किताबों में लिखे हैं। एक मर्तबा वो कहता है अली से कहो खिलाफत की लालच न करे, अली से कहो बाहर आए। एक मर्तबा जैसे ही अबुल हसन का नाम सुना, फातिमा ज़हरा दरवाजे के पीछे आ गई। वो मलून लिखता है कि एक मर्तबा जब फातिमा दरवाजे के पीछे आई तो मैंने कहा अरे अली को भेजो। फातिमा कहती है अली कुरान की तावील और तफसीर लिख रहे हैं। जानते हैं उसने क्या जुमला कहा? जुमला तो बहुत सख्त है, मैं उसको हल्का करके कहता हूँ। वो कहता है मैंने कहा अरे ये औरतों वाले बहाने न करो, अली को बाहर। अज़ादारों कोई बयान नहीं कर सकता। कहा ये बहाने न करो, अली को बाहर भेजो। वो कहता है मैंने कुनफुस से कहा आग जलाने का सामान जमा करो। एक मर्तबा मैंने दरवाजे को धक्का देना शुरू किया, जरा सा दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि फातिमा दरवाजे को पकड़े खड़ी है। बस मैंने कुनफुस के हाथ से ताज़ियाना लिया। एक मर्तबा ज़हरा के हाथ पर ताज़ियाना, ज़हरा के हाथ पे ताज़ियाना मारा, इधर ताज़ियाना लगा, ज़हरा के हाथ से दरवाजा छूटा। वो कहता है मैंने दरवाजे को दबाना शुरू किया। उधर ज़हरा दीवार और दरवाजे के दरमियान खड़ी है। आप उलमा से सुनते हैं ना जुमला बैनल हाइते वल बाब। हाइत कहते हैं दीवार को। बनी हाशिम के घरों में दरवाजे डायरेक्ट सहन में नहीं खुलते थे, बल्कि दरवाजे के पीछे एक दीवार बनी होती थी, फिर घर का सहन शुरू होता था। तो क्या जुमला लिखा है कि बैनल
الحائط والباب. زہرا دیوار اور دروازے کے درمیان تھی. وہ لکھتا ہے میں نے دروازے کو دبانا شروع کیا, ادھر زہرا زمین پر گری. دروازے میں ایک نیل بڑی لوہے کی تھی, وہ نیل جا کے زہرا کی پسلیوں میں, وہ جا کے میخ زہرا کی پسلیوں میں لگے, پسلیاں ٹوٹی. ادھر فاطمہ زہرا نے آواز دی فضا خذنی, فضا مجھے سنبھال, میرا محسن شہید ہو گیا. فضا ابوالحسن کو اطلاع کر, میرا محسن شہید ہو گیا. عزادارو زہرا کیا کیفیت ہے, کس طرح سے نماز پڑھتی ہیں, کس طرح سے دیوار کا سہارا لے کے چلتی ہیں. ایک مرتبہ جب وقت آخر قریب آیا نا تو شہزادی زینب کو بلایا, کہا بیٹی زینب وہ صندوق لے کر آؤ جس صندوق میں کفن رکھے ہوئے. فاطمہ زہرا نے ایک ایک کفن نکالنا شروع کیا. کہتی ہے یہ تمہارے بابا علی کے لیے ہے, زینب یہ تمہارے لیے ہے, ایک حسن کے لیے ہے, ایک ایک کے لیے کفن نکالتی ہیں. عزادارو جب کفن ختم ہو گئے اور حسین کا نام نہیں آیا, ایک مرتبہ بہن تڑپنے لگی, کہا ماں کیا میرا بھائی حسین اس قابل نہیں تھا کہ جنت کا کفن اس کے لیے آتا؟ میں کہوں گا فاطمہ زہرا کیسے بیان کرے, ارے کفن تو اس کے لیے آئے گا جس کا لاشا دفن ہو. ارے حسین کا لاشا سرزمین کربلا پہ پامال ہوگا. بس عزادارو ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ زہرا کہتی ہے اماں فضا میں حجرے میں جا رہی ہوں, جب تک تسبیح الہی کی آواز آتی رہے سمجھ لینا زہرا اس دنیا میں موجود ہے. جب عبادت کی آواز منقطع ہو جائے تو جان لینا کہ نبی کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی. ارے مدینے والوں کو اطلاع کر دو, اب کسی کا رونا تمہیں پریشان نہیں کرے گا. اب زہرا کی آوازوں سے, زہرا کے گریے سے تمہارے کاموں میں خلل نہیں پڑے گا. عزادارو ابھی بی بی حجرے میں گئی تھی کہ فضا دیکھتی ہے حسن اور حسین مسجد سے دوڑے چلے آ رہے ہیں, سروں سے عمامے اترے ہوئے ہیں, پا برہنہ ہے. ایک مرتبہ کہا اماں فضا ہماری ماں کہاں ہے؟ ہم روضہ رسول پر نانا کے روضے پہ بیٹھے تھے. ایک مرتبہ صدائی کا بچوں جاؤ گھر پہنچو, تمہاری ماں فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی. بس آخری جملے علماء نے لکھا کہ مولا علی کو جب خبر ہوئی تو علی اس طرح سے مسجد سے گھر کی طرف آئے جیسے حسین علی اکبر کے لاشے پہ گئے. علی جیسا فاتح خیبر شیر خدا کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں. عزادارو جب فاطمہ زہرا حجرے میں آئے آخری جملے ہیں, آخری لمحات ہیں, ابو الحسن زہرا شرمندہ ہے, اس طرح آپ کی خدمت نہ کر سکی. عزادارو علی نے ہاتھوں کو جوڑا, ایک مرتبہ کہا شہزادی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے. بس عزادارو کیا وصیتیں کی, کیا وصیتیں کی. فضا نے تابوت تیار کر دیا ہے. عزادارو یہ ہے آل محمد کے ساتھ سنسیئرٹی کا انعام کہ زہرا جس تابوت میں زہرا کا جنازہ اٹھے گا وہ تابوت فضا تیار کر رہی ہے. کہ جس طرح سے حبش کے اندر تابوت
ताबूत में बंद करके जनाजे उठते हैं। अबुल हसन ऐसे मेरा जनाजा उठाइएगा। जिसने मेरे ऊपर जुल्म किया है वो मेरे जनाजे में ना आए। और क्या वसीयत है कि शब की तारीकी में जनाजा उठे ताकि किसी की निगाह ज़हरा के जनाजे पे न पड़े। बस अज़ादारो, जब शब की तारीकी छा गई, यही उलमा कहते हैं कि ये 3 जमात-उस-सानी की तारीख ज्यादा मोतबर इसलिए भी है कि 13 तारीख को तारीकी नहीं होती है। शुरू की चांद की तारीखों में बिल्कुल तारीख होता है। एक मर्तबा जब आज की शब आई, किस तरह से विदा किया। एक मर्तबा हुसैन जब माँ से लिपटे तो अब कोई छुड़ा नहीं सकता। अली आगे बढ़े, मैं कहूँगा कितने प्यार से शहजादे को उठाया होगा, किस तरह से माँ के लाशे से जुदा किया होगा। मैं कहूँगा मौला हुसैन, इस मकाम पे तो आप बहुत खुशकिस्मत है। किस तरह से प्यार से बाप ने माँ के जनाजे से अलग किया। चल कर देखे उस बेटी को जो अपने बाबा के सर से लिपटती है, किस तरह से जुदा किया जाता है। कोई ताजियाने मारता है, कोई बालों को खींचता है। बस अज़ादारो, जब चले एक अराबी, जब उसको पता चला अरे रसूल की बेटी का जनाजा शब की तारीकी में जा रहा है, लिखा है गया एक छोटी सी शमा रोशन करके, मशल रोशन करके ले आया। जैसे ही हल्की सी रोशनी हुई ना, अली की निगाह पड़ी, मौला की निगाह पड़ी। का हसन रुक जाओ, देखो ज़ैनब जनाजे के नीचे साथ साथ चल रही। अली ये पसंद नहीं करता कि किसी की निगाह ज़ैनब की चादर पर पड़े। मैं कहूँगा मौला, आज मदीना है, आप मौजूद हैं, जो पर्दे का इतना एहतमाम। कल यही ज़ैनब दोनों हाथ पसे गर्दन बंधे और इशारे हो रहे, हाज़िही ज़ैनब, हाज़िही उम्मे कुलसूम, हाज़िही सकीना और रुकैया। तमाशा देखने वालों, तमाशा देखो आले रसूल। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबून। पर अल्लाह हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। जो मोमिनीन और मोमिनात जो हाजात लेकर हाजिर हो रहे हैं, उनकी हाजात को कबूल और मकबूल फरमा। जो बीमार हैं, बीमारी करबला का वास्ता, उन्हें शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। जिन मरूमीन के अस्मा आज की इस मजलिस में शामिल थे, आप सब के अम्मात गुज़िश्तेगान को इस मजलिस अज़ा के सवाब का वास्ता शहज़ादी फातिमा ज़हरा के पुरसे को वसीला बनाते हुए बारिलाह वल मोमिनीन के दर्जात को बुलंद फरमा। हमारे आका व मौला हुज्जत इब्न हसन के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मातम या हुसैन, 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 या हुसैन। या हुसैन। 2 स्ट्रेट सफ़े बना लें यहाँ पे ताकि मातमदारी प्रॉपर्ली की जा सके। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, मैं गैरत पंजतन दिया, मेरे सिर तेरे दा कोई नहीं। मैं गैरत पंजतन दिया, मेरे सिर तेरे दा कोई नहीं। रहा गमखार दुनिया विच, मेरे आप जिहा कोई नहीं। मैं गैरत पंजतन दिया, मेरे सिर तेरे दा कोई नहीं। मैं गैरत पंजतन दिया, मेरे सिर तेरा कोई नहीं। नबी दी थी मुसलमाना जे मंगया बाप दा विरसा,
نبی دی تھی مسلمانوں جے منگیا باپ دا ورثہ رہی دربار وچ روندی کسی کیتا حیا کوئی نہیں رہی دربار وچ روندی کسی کیتا حیا کوئی نہیں میں غیرت پنج تن دیاں میرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں غیرت پنج تن دیاں میرے سر تیرے دا کوئی نہیں نبی دی تھی مسلمانوں جے منگیا باپ دا ورثہ نبی دی تھی مسلمانوں جے منگیا باپ دا ورثہ رہی دربار وچ روندی کسے کیتا حیا کوئی نہیں رہی دربار وچ روندی کسے کیتا حیا کوئی نہیں میں غیرت پنج تن دیاں میرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں غیرت پنج تن دیاں میرے سر تیرے دا کوئی نہیں نہ چڑھیا نوک نیزا تے کھلا سر ویکھ کے میرا نہ چڑھیا نوک نیزا تے کھلا سر ویکھ کے میرا وفادہ شہنشاہ جگ وچ میرے غازی جیا کوئی نہیں وفادہ شہنشاہ جگ وچ میرے غازی جیا کوئی نہیں میں غیرت پنج تن دیاں میرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں غیرت پنج تن دیاں میرے سر تیرے دا کوئی مولا حق امام یا حسن یا یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے حق مانگنے جو زہرا حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے یہ غربت علی 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 ہے آواز آ رہی ہے میں بنت مصطفیٰ ہوں بابا کے کلمہ گویوں میں ہی تو فاطمہ ہوں پہچاننے سے دنیا پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے یہ غربت علی 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 ہے مسجد میں سر جھکائے مولا کھڑے ہوئے ہیں حاکم کی تہمتوں کو چپ چاپ سن رہے ہیں صدیقہ سب کے آگے صدیقہ سب کے آگے جھٹلائی جا رہی ہے یہ غربت علی 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 ہے مظلوم کربلا کو یاد آ گئی سکینہ بیٹی پہ مصطفیٰ کی کنفذ کا ہاتھ اٹھا پہلو میں مرتضیٰ کی پہلو میں مرتضیٰ
ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ کیسے لکھے تکلم غربت علی ولی کی، خواجہ صحابیوں کے دربار میں گئی، بیٹی شرابیوں کے، بیٹی شرابیوں کے دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، کربلا دیا ماما، ماما کربلا دیا ماما، ماما کربلا دیا ماما، ماما کربلا دیا ماما، پترا دیا تاشا بے ٹکڑے نہیں لگ دیا بچے بابا، ماما کربلا دیا ماما، ماما کربلا دیا ماما، ماما کربلا دیا ماما، ماما کربلا دیا ماما۔ صبر دے مالک جو سین لیلا کے، اس میں جے دے ویدے میں صبر دی سانج چھے، اکبر دے سینے جو سانگ ہٹاوا، ماما کربلا دیا ماما، ماما کربلا دیا ماما، ماما کربلا دیا ماما۔ آکے مقاسم دی مات احسان کری، دیر تئی لڑے روی تیرے ٹکڑ مطابق، دنیا کے میرے پیر حسین ساوا، ماما کربلا دیا ماما، ماما کربلا دیا ماما، ماما کربلا دیا ماما۔ شمر دے خنجر دے بار زہرا رو کے، لال سینڈ کر دے میں چکیاں پیس کے، آنے سی کی بے حد گردن تو چھاوا، ماما کربلا دیا ماما، ماما کربلا دیا ماما، ماما کربلا دیا ماما۔ مولا حکیم یا حسن یا حسین یا حسین، بوا بھی دے بیمار، بوا بھی دے چلنے سے جو لاچار، چلنے سے جو، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا کے نام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی جدک و ابیک، السلام علی امیک و اخیک، السلام علی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا، سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی لیل و نہار،
ولا جعله له آخر عهد من الذين بكم. السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين، السلام على أنصار الحسين، السلام على جميع شهداء كربلاء وأسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا عبد الله سالمة لله ورسوله والأمير المؤمنين والحسن والحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس. سلطان رب العجم يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء. كن شفينا وشفي والدنا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان. الامان من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مدر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا قاتل البراء. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وعوانك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب ایک دفعہ مل کے گرے بطول پہ آگ لے جانے والوں پہ لعنت، سیدہ کو زخمی کرنے والوں پہ لعنت، سیدہ کی بے حرمتی کرنے والوں پہ لعنت. سب مل کے نعرہ حیدری